السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کی دعاؤں سے ایک دم ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں آج کے ولاگ کا، آج میرے ولاگ میں آپ کو صرف صاف صفائی دکھے گی، کیسے میں اپنے گھر کو ڈیپلی کلین کرتی ہوں۔ ڈیپلی مطلب نارملی تو ڈیلی بیسس پر تو ہوتا ہی رہتا ہے صاف صفائی، جہاں جہاں میرا ہاتھ پہنچتا ہے میں صاف کرتی ہوں، دیواریں ہوتی ہیں، کوئی بھی کونا ہوتا ہے گھر کا، لیکن جہاں میرا ہاتھ نہیں پہنچتا وہ منتھلی ایک دفعہ تو میں کوشش کرتی کہ ہو ہی جائے۔ کبھی کبھی زیادہ دن بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور ان کی ٹائم ٹیبل کے حساب سے روم بزی رہتا ہے، ہسبینڈ روم میں ہوتے ہیں، تو میں پریفر کرتی ہوں کہ وہ ٹائم میں صاف صفائی کروں، نہ بچے گھر پر ہوں۔ بچے تو ہوتے ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن ہسبینڈ ایٹ لیسٹ گھر پر نہ ہو۔ بچوں کو تو میں جیسے تیسے مینیج کر لوں، بڑی والی تو اسکول میں ہوتی ہے، چھوٹی والی گھر میں ہوتی ہوں، تو میں جیسے تیسے مینیج کر لوں۔ یہ جو ولاگ میں نے جس دن بنایا اس دن ہسبینڈ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو مجھے پتا تھا وہ ابھی گھر پر آئیں گے نہیں رات سے پہلے، اور بچوں کو میں نے بزی رکھا، میں نے ان کو چھت پہ بھیجا۔ بائی دی وے میرا چھت بہت سیکیور ہے، وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بچوں کے لیے کہ ان کے لیے مسئلہ ہو جائے، تو وہ کھیل رہے تھے۔ مجھے اچھا خاصا یہاں 2 گھنٹے لگے تھے صرف یہ صاف صفائی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں نے اپنی الماری کے اوپر صاف کر دی، یہاں پہ اتنا سارا غبار تو آتا ہی رہتا ہے، ہمارا علاقہ ہی ایسا ہے، تو نارملی بھی میں جو صاف صفائی کرتی ہوں دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کرتی رہتی ہوں، کیونکہ جلدی یہاں پر دھول مٹی آ جاتی ہے۔ تو میں نے الماری کے اوپر صاف کیا، جس کے بھی جو بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، ہسبینڈ کے یا میرے بھی، کبھی کبھار میں بچوں کے ڈر سے اوپر رکھ لیتی ہوں، تو وہ بھی مجھے صاف کرنا تھا، صرف گنے چنے چیزیں رکھنی تھی جو میرے استعمال کی تھی، وہ میں نے سائڈ میں رکھ لی، باقی سب کچھ ہٹا دیا، پنکھے صاف کیے میں نے۔ صرف امی کا روم رہ گیا تھا، کیونکہ امی کے روم میں میرے جو دھلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ جب سوکھ جاتے ہیں تو میں وہاں رکھتی ہوں، جب ٹائم ملتا ہے تو ان کو میں طے کر کے الماری میں رکھ لیتی ہوں، ٹائم نہیں ملتا تو کبھی کبھی ہفتوں بھی لگ جاتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ کام ہی میرا اتنا ہوتا ہے، بچوں کے پیچھے بھاگنا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، تو ایسے کرتے کرتے پورا دن نکل جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کام ہمیشہ سے رہ جاتا ہے، اکثر میرا یہی کام رہ جاتا ہے، باقی سارے کام ہو جاتے ہیں لیکن یہ کپڑوں والا کام رہ جاتا ہے، تو اس کو اکثر میں رات کو ہی کرتی ہوں۔ تو یہاں بھی میں جو یہ ڈرائنگ روم ہے، جو ہمارا ٹی وی روم ہوتا ہے، جہاں ہم اکثر بیٹھے رہتے ہیں، بچے بھی یہیں کھانا کھاتے ہیں، یہاں بھی میں صاف کر رہی تھی، تو دیواریں وغیرہ صاف ہو گئی، تو میں یہ جو جھاڑو لگا رہی تھی نیچے، شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان کاموں کے لیے کوئی ماسی رکھ لوں، کوئی کام والی رکھ لوں، تو میں نے رکھی ہوئی تھی بیچ میں، تو 3 دفعہ بھاگ گئی ہیں، کر کے چھوڑ دیا ان لوگوں نے، کیونکہ ان لوگوں کو شاید میرا گھر بڑا لگ رہا ہے، میرے کام بہت زیادہ لگ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں جو کام والی ہوتی ہے، جو ہیلپر ہوتی ہے، تو ان کو یہ کام تو کرنے پڑتے ہیں، تو اگر کوئی کونا رہ جاتا تھا تو میں ان کو بولتی تھی، شاید ان لوگوں کو یہ چیز برا لگ جاتا تھا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، بولتے نہیں تھے لیکن کر کے چلے جاتے تھے، تو دوبارہ واپس نہیں آتے تھے، تو میں نے ان کو بولنا چھوڑ دیا کہ ابھی میں فی الحال خود ہی کر لوں تو بہتر ہے، اس سے باڈی کی ایکسرسائز بھی ہوگی، تو مجھے ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، شادی سے پہلے کرتی تھی، ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ انسان کو اپنی باڈی کو دینا چاہیے، ایکسرسائز بہت ضروری ہے، ورک آؤٹ بہت ضروری ہے، لیکن میرے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو میں آہستہ آہستہ اپنا ویٹ لاس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہو تو آپ کو جلدی آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے، وہ مجھے نہیں مل رہا، تو اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے گھر کے کام خود کروں تو باڈی حرکت میں رہے گی، تو اس سے آپ کا ویٹ بھی جلدی کم ہو جائے گا، تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی کر لوں یہ سارے کام کا مسئلہ نہیں ہے، کام میں تو کر ہی لوں گی، لیکن مسئلہ مین یہ ہے کہ بچوں کے پیچھے بھاگنا اور باقی سارے کام کرنا، تو اس میں بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ، نیند تو پوری ہی نہیں ہے، کوئی بھی لڑکی شادی کرتے خاص کر بچے ہو جائیں تو وہ نیند کو بھول ہی جائے،
جو شادی سے پہلے جو نیند ہوتی تھی وہ تو ملتی ہی نہیں ہے بعد میں. شاید کل کو بچے بڑے ہو جائیں تو ہاں تھوڑا ریلیف مل ہی جائے گا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن فی الحال تو نہیں ہے. میں تو بھول ہی گئی ہوں کہ نیند کیا ہوتی ہے. 2 گھنٹے 4 گھنٹے رات کو یہ مل جاتی ہے نیند بس اتنا ہی ہے. نہ دن کو سوتی ہوں نہ. اور ابھی میرا جو میں نے یہ اور کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اپنی بلاگنگ کا تو اس میں اور ٹائم جاتا ہے. تو مطلب ایسا ہی پورا دن پوری رات بزی 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 چلتا ہی رہتا ہے. تو میں نے یہ گھر کی صفائی کر لی. یہ میں نے جو کچرے وغیرہ یہ بھی میں ڈسٹ بن نہیں رکھتی. میرے بچے ڈسٹ بن رکھنے ہی نہیں دیتے. کچن میں رکھ لوں یا باہر رکھ لوں تو یہ الٹ دیتے میرا کام بڑھا دیتے سارا کچرا دوبارہ پھینک دیتے ہیں. کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں. ایک 3 سال کی ہے ایک 1 year and 8 months کی ہے. تو ان کو سمجھانا تو مشکل ہے. تو میں نے ڈسٹ بن رکھا ہوا تھا تو میں نے ڈسٹ بن رکھنا کینسل کر دیا. تو وہ میں کوئی بھی ایسے ایکسٹرا شاپرز وغیرہ ہوتے ہیں جو راشن گھر میں آ جاتا ہے ڈیلی بیسس پر نا تو ان میں رکھ کے ڈیلی بیسس پر باہر پھینکوا دیتی ہوں. اتنا کچرا دن میں 2 دفعہ اگر جمع ہو جاتا ہے تو میں وہ باہر پھینکوا دیتی ہوں. رکھتی نہیں ہوں. جیسے یہ میں نے آٹا لیا ہوا تھا. آٹے کی بوری ہوتی ہے اس کو بوری بولتے ہیں گیس. تو اس میں جو مجھے پتا تھا کہ آج کچرا بہت زیادہ ہوگا. ایسی ایسی چیزیں تو آ جاتی ہیں گھر میں. اس کی ویڈیو بھی بنائی. اور یہ جو باہر کا جو یہ حصہ ہے گھر کا تو سوچا کہ میں اتنی صفائی کر رہی ہوں خود کو اتنا گندا کر لیا ہے تو لگے ہاں تو یہ بھی میں صاف کر لیتی ہوں. یہاں اتنا سارا سامان پڑے. میرے ہسبینڈ کا سامان ہے اس کی شاپ کا سامان ہے تو وہ اس کو یہ سیل کروانا تھا تو گھر لے کر آئے ہیں. تو اتنا سارا جگہ تو تھی نہیں. تھوڑی جگہ بچی ہوئی تھی تو سوچا یہی صاف کر لو. اس میں بھی یہ گھر بند والا گھر ہے تو وہاں اتنا غبار اور مٹی ہو جاتی ہے. تو سوچو یہ اوپن ایریا ہے تو یہاں کتنی مٹی ہوگی آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا. تو اس کو بھی صاف کر دیا میں نے. اچھا خاصا مٹی وغیرہ آ گیا ہے. تو ابھی گھر تو صاف ہو گیا میرا آلموسٹ. تو یہ جو چیزیں جو الماری کے اوپر سے میں نے فی الحال جلدی میں یہاں رکھی ہوئی تھی میں نے ٹیبل پر تو یہ میں سمیٹ جو چیز جہاں کی ہے وہ میں وہاں رکھ رہی ہوں. تو یہاں بھی تو ظاہر ہے جب دیواریں پنکھی یہ الماری جب میں صاف کر رہی تھی تو اتنا غبار نیچے گر رہا تھا. تو یہ سب پورا جو جتنا پورا فرنیچر ہے پورا مٹی دھول مٹی بہت ہو گیا. دیکھ آپ کو دکھ ہی رہا ہوگا. تو میں جو کپڑے میلے ہوتے تو وہ میں نے صاف کر دیا. خیر پچھلے ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا میری جو یہ کچن واش جو بیسن ہے اس کا کیا مسئلہ ہے. جس نے بنوایا اس نے کیا حالت کی. اور دوسری بات جو ہمارا ایریا یہاں پر پانی کارا پانی ہوتا ہے تو اس سے وہ جب لگ جاتا ہے تو ان ٹائلس کا ان کا حشر یہ ہوتا ہے. تو ان کے صاف کرنے کے لیے میں سوچ رہی تھی کیا لگاؤں کہ یہ چیزیں صاف ہو جائے. تو مجھے مل گیا تھا یہ بلیچ اس میں ملا ہوا ہے تیزاب. تو یہ ٹائلس کے لیے تو پرفیکٹ ہے. تو میں نے سوچا کہ میں یہاں بھی لگوا کے دیکھتی ہوں کہ یہ چیزیں مٹ جاتی ہے کہ نہیں صاف ہو جاتی ہے کہ نہیں. تو میں نے 10-15 منٹ کے لیے چھوڑ دیا. بچے بھی اوپر تھے تو میں نے سوچا لگا تو اس کو چھوڑ دوں. تو اسی دوران میں نے بچوں کو بھی اوپر سے میں لے کر آئی. ان کو نہلا لیا میں نے. تو یہ میں صاف کر رہی تھی جو یہ ٹائلس کے ماربلس کے اوپر ہے سوری یہ جو سلیب ہے میرا یہ تو صاف ہو گیا آلموسٹ. لیکن یہ جو بیسن ہے اس کی تو کچھ جگہ تو صاف ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فاسٹ فارورڈ کیا میں اتنا رگڑ رہی ہوں. کچھ جگہ صاف ہو گئی ہیں لیکن کچھ جگہ ابھی بھی دبے ہیں. تو اس کے لیے یہ نہیں چاہ رہے تو دیکھتی ہوں کچھ اور لگواتی ہوں کچھ اور کوئی اور ٹرک سوچتی ہوں. تو تب تک ایسا ہی رہے گا ظاہر سی بات ہے. تو جب یہ برتن وغیرہ دھوتے ہیں جو بیسن کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہاں بھی دبے رہ جاتے ہیں. تو وہاں بھی میں نے یہی بلیچ جو جس میں تیزاب ملا ہوا ہے وہ بھی میں نے یہاں پر لگایا. تو یہ تو ایسا چمک رہا ہے ماشاء اللہ سے. بس 10 منٹ رکھ لیا اور ہلکے پانی سے میں نے اسے دھو دیا اور یہ ماشاء اللہ سے بالکل صاف ہو گیا.
اس سے مجھے اتنی تسلی ہوگی. یہ چیز واش روم کے لیے بیسٹ ہے. واش روم میں تو میں ہمیشہ لگواتی ہوں، ہفتے میں ایک دفعہ تو میں کرتی رہتی ہوں. تو بس یہ میرا آج کا کام ہو گیا. گھر کی صاف صفائی ہو گئی، بچے بھی دھل گئے، بچے کھانا کھا رہے، امی ان کو کھانا کھلا رہی، ان کو کھانا بنا دیا تھا میں نے. تو گھر بھی صاف کر دیا میں نے فل. اب میں تو ریسٹ کر رہی ہوں، بس خود کو صاف کرنا باقی ہے. تو یہاں میں ریسٹ کر رہی تھی. یہ ولاگ اتنا ہی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو کمنٹ کریں، لائک کریں اور پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور کوئی اگر برائی ہو، کوئی چیز ہو تو آپ وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بے جھجک بتا سکتے ہیں. تو میں اپنے بلاگ میں بہتری لانے کی کوشش کروں گی. اب کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.